نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. میرے دوستوں عزیزوں، مظلوم بننے کے لیے، مظلوم ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. مظلوم ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. صرف صبر کرنا مظلوم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. مظلوم ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر یہ ظالم ہے. کیونکہ بات یاد رکھنا، جو حالات اللہ کا حکم ٹوٹنے سے آئیں گے، جو حالات اللہ کا حکم ٹوٹنے سے آئیں گے، وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. جو حالات اللہ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے آئیں گے، وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. جو حالات اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے آئیں گے، وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. لوگ کہیں کہ آپ صبر کر لو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، وہ حالات صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے لیے لازم ہے کہ دو چیزیں پیدا ہوں ہمارے اندر، ایک صبر، دوسرے تقوی. ایک صبر، ایک تقوی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ستانے والے، اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو اسے لاتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کے اندر تین چیزیں دیکھیں. ایک یہ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں ستانے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ کتنا ہے. ستانے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ کتنا ہے. دوسرے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر اللہ کے احکامات پر جمنا کتنا ہے، تقوی کتنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں ان سے انتقام کا جذبہ تو نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کی ہلاکت کا جذبہ اور ہدایت کا جذبہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ جذبہ ہدایت کا ہوگا، یہ جذبہ ان کی ہلاکت کا ہوگا. جذبہ ان کی ہلاکت کا ہوگا، یہ جذبہ ان کی ہدایت کا ہوگا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اس راستے میں جو ناگواریاں، اذیتیں پیش آئیں، ان اذیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کیا جائے. ان اذیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کیا تکلیف پیش آئی، آپ کو کہاں کیا تکلیف پیش آئی. اور ان تکالیف کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے پر، ہدایت کی طرف لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جمع ہوئے تھے. کیونکہ اگر کام کرنے والوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اذیتوں کے برداشت کرنے کا، اذیتوں کا برداشت کرنے کا واقعات سامنے نہیں ہیں، تو ہمیں اس کام پر استقامت نہیں ہو سکتی. اس کام پر استقامت اتنی ہوگی جتنا ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اذیتوں کے اور صبر کے واقعات ہوں گے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اذیت اس طرح سے پیش آئے، اس کو انبیاء صحابہ کی اذیتوں میں، اس کو انبیاء صحابہ کی اذیتوں میں تلاش کرو کہ یہ بات کس نبی کو کہاں پیش آئی. ہم نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ہے. بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. زلیخا کی
حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ رب العزت نے ستانے والوں کو محتاج بنا دیا, ستانے والوں کو محتاج بنا دیا. سارے بھائی محتاج ہو کر خیرات مانگنے کے لیے خود محتاج ہو کر آئے, خود محتاج ہو کر آئے. اللہ نے دکھلا دیا کہ جو آدمی صبر کے ساتھ تقوی اختیار کر لے گا, صبر اور تقوی اختیار کر لے گا, اللہ رب العزت ان کی محنت کو, ان کوشش کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ ان کی محنت کوشش کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کے مکہ مکرمہ میں آپ کی دعوت دینے کے واقعات کو دھیان سے پڑھا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 23 سال میں سے آپ کے 13 سال مکہ مکرمہ میں کیسے گزرے. آپ کے مکہ مکرمہ میں کیسے گزرے. اجازت نہیں ہے بالکل ستانے والوں سے مقابلہ کرنے کی, بس آپ انہیں دعوت دیتے رہیے, آپ ان کو بس دعوت دیتے رہیے. سنو, آپ انہیں دعوت دیتے رہیے, جتنا چاہے ستائیں برداشت کیجیے. یہاں تک حد یہاں تک ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. اور آپ نے کہا کہ اے مکے, اگر یہ مکے والے مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے نہ چھوڑتا. یہ حد ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ مقابلہ نہ کریں, چاہے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ جائے. سنو غور سے بات. لیکن انتقام کا اور مقابلے کا حکم نہیں دیا. نبوت کا اکثر وقت محنت میں گزر گیا. نبوت کا اکثر وقت محنت میں گزر گیا. لیکن انتقام اور مقابلے کی اجازت نہیں ملی. یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو جتنا کام کرانا مطلوب تھا وہ کام پورا ہو گیا, وہ کام پورا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیا, اور جن کے لیے ہدایت مقدر تھی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور تقوی یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے آنے کا سبب ہے. صبر اور تقوی اللہ کی غیبی مددوں کے آنے کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے انفرادی دعوت میں. انفرادی دعوت میں سب سے زیادہ آپ تھکاتے تھے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معمول تھا. سخت دوپہر کا وقت, گرمی سخت, اور آپ کو طلب کیا گیا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے. فرماتے تھے کہ آدمی کو اذیت اتنی ہوتی ہے جتنی کسی سے توقع ہوتی ہے, جتنی کسی سے توقع ہوتی ہے اتنی اذیت بھی ہوتی ہے. جب آپ کو طلب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی تمنا اور حرص لے کر سخت گرمی دوپہر کے وقت سایہ تلاش کرتے کرتے آپ نکلے. ان لوگوں نے آپ کی بات کا سختی سے انکار کیا. کسی نے کہا نعوذ باللہ, کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی بنا کر بھیجنے والا نہیں ملا؟
کسی نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کسی نے کہا کہ بیت اللہ کا پردہ چرا لینا آسان ہے گناہ کے اعتبار سے آپ کے اتباع کرنے سے، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو صبر اور تحمل کے ذریعے پیش کیا. کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں، اپنی بات. نماز مشرک نے یہ کہا کہ آپ پر جنون ہے، آپ پر جنون ہے یا آپ پر جناتی اثر ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو اگر کسی سے کوئی توقع ہو جائے اور پھر اس کی توقع کے خلاف حالات پیش آئیں تو اس کو اذیت زیادہ ہوتی ہے، اس کو اذیت زیادہ ہوتی ہے. سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے طلب کرنے پر آپ سخت دوپہر کے وقت، گرمی کا وقت آپ چل کر گئے دھوپ میں. انہوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت غم اور افسوس ہوا کہ انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا، یہ جہنم سے کیسے بچیں گے. غم اس کا نہیں تھا کہ میری بات کا انکار کیا، غم اس کا تھا کہ جہنم سے کیسے بچیں گے. سنو غور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت تھی کہ یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، بس آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. آپ کی بات کو انہوں نے سختی سے رد کیا تو آپ کو اس کا غم تھا، اتنا غم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی وجہ سے بے ہوش سے ہو گئے. جیسے آدمی کو غم کی وجہ سے ہوش نہیں رہتا، اسی حالت پر آپ چل رہے تھے واپس، اچانک آپ نے ایک آواز سنی آسمان سے. اس پر آپ متوجہ ہوئے آواز پر، آواز کیسی ہے. دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کر حاضر خدمت ہوئے اور یہ عرض کیا کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کے سننے سے آپ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی اور ان کا جواب بھی سن لیا، ان کا جواب بھی سن لیا، اور مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ یہ دو پہاڑ جبل احمد، ابو قبیس، جس کے درمیان سارا مکہ آباد ہے، اللہ نے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دینے کا حکم دے کر مجھے بھیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیتا ہوں، اس کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب کچل کر ختم ہو جائیں. یہ اللہ نے مجھے اختیار دے کر بھیجا ہے. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا. دیکھو میرے دوستو عزیزو، داعی کو چاہیے کہ وہ اس راستے میں آنے والی تکالیف اور ناگواریوں کی وجہ سے کبھی غصہ نہ ہو، کبھی غصہ نہ ہو، اور قوم کی ہلاکت اور بددعا کا ارادہ نہ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ داعی پر حالات یہ دیکھنے کے لیے لاتے ہیں کہ اس کے دل میں میری قوم کی، میری مخلوق کی ہدایت کی تمنا کتنی ہے، میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کا جذبہ کتنا ہے.
میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے۔ فرشتے نے کہا ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات مقدر ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، اس لیے کہ ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ اولادیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی پیٹھ سے جو اولادیں پیدا ہوں ان کی اولاد کو دعوت دوں، پھر وہ اسلام میں داخل ہوں، لہذا ان کو باقی رکھا جائے، ان کو باقی رکھا جائے۔ اتنی وسعت ہوتی ہے داعی کے دل میں کہ وہ ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے۔ ان کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو ہدایت پر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ان سارے احتمالات کے باوجود آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، حالانکہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے تھے ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دو بنیادوں پر مدد فرماتے ہیں کہ داعی کے اندر صبر ہو اور داعی کے اندر تقوی ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے پوری طرح مختلف ہو، اس لیے کہ امن اور ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے، امن اور ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو، امن کا وعدہ ان کے لیے ہے جن کے ایمان میں شرک ملا ہوا نہ ہو، جن کے ایمان میں شرک ملا ہوا نہ ہو، ان سے اللہ تعالی کی طرف سے امن کا وعدہ ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جو ایمان ایسے لائیں کہ ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے امن اور ہدایت کا وعدہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کا معاشرہ غیروں کے معاشرے سے پوری طرح مختلف ہو۔ اگر ہمارے طور طریقے غیروں کے مشابہ ہو گئے، طور طریقے غیروں کے مشابہ ہو گئے، اور ہم نے یہ چاہا کہ یہ ہمارے دین کے راستے سے اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے، تو سمجھتے تھے کہ پھر یہ رکاوٹ ہٹے گی نہیں، اس لیے کہ تمہارے اور ان کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت صبر پر کامیاب کرتے ہیں تقوی کے ساتھ، اللہ صبر پر کامیاب کرتے ہیں تقوی کے ساتھ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہیں صبر اور تقوی ہے تو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو، صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو، کہ صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ تیز ہوا ہو، تیز دھند ہوا ہو، اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں،
درمیان میں تنگ راستہ ہو اور آدمی باریک ململ کی چادر لپیٹے ہوئے یہاں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ تیز تند ہوا ہو، تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، یہاں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جانا، کپڑے کو بچا کر نکل جانا، یہ تقویٰ ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کے دین کی اور تقوی کی، وہ اس کا لباس ہے. وہ اس کا لباس ہے. لباس کو ہی دین کہا ہے. لباس کو ہی دین کہا ہے. یہ اپنے دین کو بچائے، اپنے دین کو بچائے اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے کپڑے کو بچا کر نکل جانا، جو وہ انتہائی مشکل کام ہے کہ راستہ تنگ ہوگا، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، لیکن یہ اپنے دین کو بچا کر نکل جائے. اس کو فرمایا کہ یہ ہے تقویٰ، کہ آدمی ایسے حالات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکال لے. تو میں نے عرض کیا کہ بنیادی چیز صبر کے ساتھ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی پر 5 وعدے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تقویٰ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقویٰ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں آدمی اللہ سے ڈرے. اس لیے کہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقویٰ نہیں ہے. کسی گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقویٰ نہیں ہے. کسی بھی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ صرف خالق سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. جو آدمی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرے وہ اپنے گناہ سے ڈرنے میں مخلص نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے. تقویٰ تو بندے کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. بندے کے بندوں کے درمیان کی چیز تقویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ بندے کے درمیان کا معاملہ ہے تقویٰ. تو فرمایا کہ تقویٰ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو